اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لائے لوگ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لائے بے وقوف۔ خبردار یہی وہ لوگ ہیں جو بے وقوف ہیں لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ محترم ناظرین، محترم خواتین و حضرات، سورہ بقرہ کی پہلا پارہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 13۔ اس آیت میں منافقوں کا ایک اور سنگین ان کی بری عادت ذکر کی گئی اور ان کی مسخ شدہ ذہنیت بتلائی گئی کہ ان کا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں یہ اچھی رائے نہیں رکھتے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جن کی صحابہ کے بارے میں اچھی رائے نہ ہو تو وہ منافقت کے جراثیم ان کے اندر ہوتے ہیں۔ اور یہاں انہوں نے صحابہ کرام کے بارے میں لفظ صفحاء بولا، جو صفی کی جمع ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ ایمان ایسے لاؤ جیسے صحابہ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ وہ تو صفحاء ہیں۔ اب صفی کسے کہتے ہیں؟ ضعیف العقل، یعنی وہ آدمی کی جس کی عقل کمزور اور ضعیف ہو اور وہ اپنے نفع نقصان کو سمجھنے والا نہ ہو۔ چنانچہ پہلے دور کے جو کافر ہوتے تھے تو وہ بھی مسلمانوں کے بارے میں، انبیاء کی صحبت میں بیٹھنے والوں کے بارے میں یہی کہا کرتے تھے کہ وہ سطحی رائے والے ہیں، ان کی رائے کے اندر جو ہے نا وہ کوئی گہرائی نہیں ہے۔ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنا نفع نقصان نہیں سمجھتے۔ اب جہاں تک یہ بات سمجھنے کی ہے کہ وہ صحابہ کرام کو کیوں صفحاء کہہ رہے ہیں، اس کی دو وجہ سمجھ میں آ رہی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ سمجھ میں آ رہی ہے صحابہ کرام کو صفی کہنے کی کہ صحابہ کرام نے اپنے ذاتی اور مالی مفادات کو دین اور اجتماعی مفادات کے لیے قربان کیا ہے۔ چنانچہ آج بھی دنیا اس آدمی کو بے وقوف اور احمق ٹھہراتی ہے کہ جو دین کے لیے اپنا ذاتی مفاد جو ہے نا وہ قربان کرتا ہے، اور یہی چیز آج سے 1500 سال پہلے صحابہ کرام کے لیے کہی گئی تھی۔ اور کیونکہ یہ جو منافق ہوتا ہے نا، یہ مفادات کا بندہ ہوتا ہے، وہ ہر چیز ہر پہلو کو وہ اپنے مفاد کے زاویے سے سوچتا ہے کہ میرا مفاد اس میں کیا ہوگا۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب مثال دی ہے۔ میں منافق آدمی کی مثال اس بکری سے دی ہے جو اپنے نر کی تلاش میں کبھی اس ریوڑ میں کبھی اس ریوڑ میں بھاگتی ہے۔ تو یہ منافق بھی مفادات کے لیے ادھر سے ادھر جو ہے نا وہ چلتے رہتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو سمجھ آ رہی ہے کہ صحابہ کرام کو انہوں نے صفی کیوں کہا، اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ کے امر اور اس کے حکم کو سوسائٹی پہ ترجیح دی ہے، اور جبکہ آج کی دنیا کا رجحان یہ ہے کہ دنیا یہ سوچتی ہے کہ سوسائٹی کے تقاضے کیا ہیں، سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے، معاشرہ کیا چاہتا ہے۔ صحابہ کرام ایسے نہیں تھے، انہوں نے معاشرے کو نہیں دیکھا، اللہ کے امر کو، دین کے تقاضوں کو، مذہب کی ترجیحات کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور آپ کے اسوہ کو سوسائٹی اور معاشرے کے اوپر بہرحال انہوں نے غالب رکھا۔ اس بنیاد پر یہ صحابہ کرام کو صفحاء اور کمزور عقل اور ضعیف العقل کے الفاظ سے جو ہے نا وہ ان کو تعبیر کر رہے ہیں۔ پھر اللہ نے رد عمل دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو رد عمل ہے پچھلے جو لفظ فساد میں جو رد عمل دیا اس سے کہیں زیادہ ہے۔ میں خبردار، بے شک یہی وہ لوگ ہیں جو صفحاء ہیں کہ جنہوں نے سوسائٹی کو دین پر ترجیح دے دی ہے، جو اپنے ذاتی مفاد کو اجتماعی مفاد کے اوپر جو ہے نا وہ ترجیح دینے والے ہیں، وہی در حقیقت جو ہے نا وہ صفحاء ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ایمان کی طرح اللہ تعالیٰ کی دعوت دینا یہ صحابہ کرام کے معیار حق ہونے کی دلیل ہے۔ اس لیے ہمارا صحابہ کرام کے بارے میں یہ اہل سنت اور اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام تنقید سے بالا تر ہیں،
امت کو حق نہیں ہے، امت کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ صحابہ پر تنقید کریں، اور جو ہے نا اس لیے کہ ان کی عدالت اور ان کی صداقت اور ان کی دیانت اور ان کے ایمان و اخلاص کی شہادتیں قرآن و سنت میں موجود ہیں۔ ان کے اپنے ذاتی مسائل جو بھی ہیں وہ ان کا فیصلہ اللہ اور اس کا رسول کریں گے۔ ہمیں حق نہیں ہے کہ صحابہ کرام کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر کے جج بن کے ان کے فیصلے کرنا شروع کریں، یہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا معیار حق ہونا، ان کا معیار ایمان ہونا اور ان کا ایمان کی کسوٹی ہونا اللہ تعالیٰ نے یہاں بتلایا۔ اور یاد رکھیں کہ کہتے ہیں کہ چشم فلک نے اس جیسی جماعت آج تک نہیں دیکھی ہے۔ یہ تو ممکن ہے کہ اس جماعت کے فرد پہلی امتوں میں پائے جائیں، لیکن یہ جماعت من حیث الجماعت اللہ تعالیٰ نے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دی ہے۔ پھر اس جماعت کے اندر شیخین کریمین کے کیا کہنے، پھر اس جماعت کے اندر خلفائے راشدین کے کیا کہنے ہیں، اور پھر اس جماعت کے اندر عشرہ مبشرہ کے کیا کہنے، پھر اس جماعت میں عبادلہ ثلاثہ کے کیا کہنے، پھر اس جماعت کے اندر جو ہے نا وہ اہل بدر کے کیا کہنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شیان شان جو دنیا کے بہترین لوگ تھے ان کو چن کر اللہ نے اپنے محبوب کی صحبت میں بٹھایا، اور اس لیے امت کو ان سے ذاتی معاملات کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی ان کو برا کہتا ہے یا وہ ان کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتا تو قرآن نے اس کی وجہ صرف نفاق بتلائی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور وجہ ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے وہ کہا کرتے تھے کہ جو ہمارا صحیح ہے نا تو وہ بھی غلط ہے، اور صحابہ کرام ایسی جماعت ہے کہ ان کا صحیح تو ویسے ہی صحیح ہے، اور جو ان کی خطا ہے مولانا روم کہتے ہیں کہ ان کی خطا جو ہے وہ ہماری صحیح سے بدرجہ وہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مقدس جماعت کی پیروی کرنے کی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بخشے۔ وما علینا الا